علامہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے عظمت قرآن پر بہت ہی خوبصورت اور مفصل گفتگو کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آپ نے قرآن پاک کی عظمت بیان کی، صاحب قرآن کی عظمت کیا ہے جن پر قرآن اترا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو قرآن نے بیان کیا. اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر کوئی معلم ہے تو اصحاب صفا کے چبوترے پر پڑھانے والے معلم کائنات کی زندگی کا مطالعہ کرے. اگر کوئی سپہ سالار ہے تو بدر و حنین کی طرف جاتے ہوئے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنی فوج کی کمانڈ کرنا دیکھے. اگر کوئی حاکم وقت ہے تو مدینے کی سٹیٹ اور مدینے کے امپائر، مدینے کی مملکت کے فرمانروا حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے. اگر کوئی تاجر ہے تو ملک شام کی طرف آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر کرنا دیکھے. اگر کوئی شوہر ہے تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی سرکار کی ازواج مطہرات کے شوہر کی زندگی کا مطالعہ کرے. اگر کوئی بات ہے تو سیدہ خاتون جنت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نجرہ منورہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے تھے. کائنات میں اگر کوئی نانا ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے. حسن و حسین پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کتنا پیار کرتے تھے. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا کسی طرح سے بھی مطالعہ کرے نا، اللہ اکبر. اگر سرکار کی تشریف آوری کا ذکر ہو تو میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کو قرآن نے بیان کیا. قرآن میں جس جس جگہ پر باسا کے لفظ آئے، قرآن کریم میں جس جس جگہ پر ارسالہ کے لفظ آئے، قرآن پاک میں جس جس جگہ پر جاء کا لفظ آیا ہے، یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہو رہا ہے. کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جناب خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ اے پروردگار عالم، رسول بھیج، مبعوث فرما ہم میں وہ رسول جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، جو ہمیں حکمت کی تعلیم دے، جو ہمیں کتاب کی تعلیم دے، جو ہمیں پاک صاف کرے. اللہ اکبر. کائنات میں ایسا بچہ آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ جو ابھی آیا نہیں، جو ابھی آیا نہیں اور اس کا ذکر، اس کا چرچا سب سے پہلے ہے. جو ابھی آیا نہیں اس کا نام سب سے پہلے لیا گیا ہو. کائنات میں کوئی ایسا بچہ نہیں آیا. لیکن آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 570 سال پہلے بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل والو وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد، میرے بعد تشریف لے کے آئے گا جس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا. میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیا جائے تو بڑے بڑے انبیاء کو اللہ نے معجزے دیے. کسی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 دیے. حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس 9 معجزات تھے. اللہ اکبر. پھر بھی ایک حد ہے موسیٰ علیہ السلام. قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. یہ وہ رسولوں کی جماعت ہے جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کوئی ان میں وہ ہے جس سے رب نے کلام کیا اور کوئی وہ ہے کہ جس کو درج و بلندیاں عطا فرما دی. آپ اندازہ فرمائیں کہ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے معجزات ہیں جن کی کوئی حد نہیں. سرکار کا اٹھنا معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، میرے آقا کا بیٹھنا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا معجزہ، سورج کو واپس لوٹانا معجزہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کا چل کر محبوب علیہ السلام کے قدمین میں آنا معجزہ. آج بھی اگر آپ سرکار سراپا معجزہ. اور آج بھی اگر آپ کی عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ماننے والے سے سوال کرے جی آپ کے نبی کے پاس معجزات تھے، وہ کہے گا بالکل قرآن تمہارا بیان کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے رہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے زندہ کر رہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑے کمالات تھے.
بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سے پوچھا جی آپ دکھائیں، اب کوئی معجزہ اپنے نبی کا دکھائیں، تو وہ عاجز آ جائیں گے، نہیں ہم تو دکھا نہیں سکتے، ان کی زندگی میں ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ ایسے ہی آپ موسیٰ علیہ السلام کی کسی ماننے والے سے سوال کریں آپ کے نبی کے پاس معجزات تھے، وہ بیان کریں گے جی بالکل معجزات تھے، قرآن بیان کر رہا ہے ید بیضا ان کا معجزہ، فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو جناب وہ اژدہا بن کے آپ کا عصا مبارک، بڑے معجزات ہیں۔ سوال کریں جی اب دکھاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ تو ان کی زندگی میں ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ اگر کوئی ابو بکر صدیق کے آقا کی بات کرے، اگر کوئی جناب عمر فاروق کے مولا کی بات کرے، اگر کوئی جناب عثمان غنی کے بلجا کی بات کرے، اگر کوئی مولا علی کے ماوا کی بات کرے، حسنین کے نانا جان کی اگر کوئی بات کرے نا، تو پھر کوئی ہم سے پوچھے کہ اپنے نبی آپ کے نبی کے پاس معجزات تھے، میں کہتا ہوں بالکل سرکار کی حیات طیبہ پہ بھی معجزات بہت کمال تھے، حضور سراپا معجزہ تھے۔ اگر آج آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ دیکھنا ہے تو آؤ بھائی سارے آؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہونے والی اعلیٰ کتاب قرآن کریم کی 6666 آیتیں میرے کملی والے کا معجزہ ہی تو ہیں، بے شک بے شک۔ زندہ و جاوید حضور کا معجزہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے صدقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ مولانا محمد اقبال سیالوی سلارہ صاحب، جو بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے